السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے اور یہ حصہ دوم ہے۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ جب مشرکین کا ظلم و ستم، قہر و غضب اپنے عروج پر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں کا جینا مشکل کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم حرم کعبہ میں بآواز بلند قرآن کریم پڑھ کر مشرکین کو کلام اللہ سے روشناس کروا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے، لیکن اچانک بڑے جوش سے بولے، یہ کام میں کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ابن مسعود، یہ خطرناک کام ہے، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، کیونکہ تمہارا قبیلہ کمزور ہے اور تمہارے والد بھی نہیں ہے۔ تاہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکے تھے جو کہ اٹل تھا۔ بولے، اے بھائیو، سرفرازی دین میں میری جان کی کیا حیثیت ہے؟ میں اللہ کے کلام کو ان مشرکین میں روشناس کرواؤں گا، اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ دوسری صبح جب سورج کی کرنیں حرم کعبہ کے طواف میں مصروف تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا دار ارقم سے نکلے، کعبے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ مشرکین کے سردار اپنے صبح کی عبادت کے لیے حرم کعبہ میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صفوں کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے مقام ابراہیم پر پہنچے اور پھر اچانک بآواز بلند سورہ رحمان کی آیت مبارکہ کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین کے کانوں میں یہ غیر مانوس لیکن مسحور کن آواز پہلے مرتبہ پڑی تھی۔ چنانچہ کچھ دیر اس کے سحر میں مبتلا رہے، پھر اچانک کسی نے بتایا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لہو لہان کر دیا۔ ابن مسعود جتنا پٹتے اتنے ہی جوش سے قرآن پاک پڑھتے، یہاں تک کہ سورہ رحمان کی تلاوت مکمل کر لی۔ مشرکین کا ارادہ تھا کہ انہیں جان سے مار دے، لیکن پھر ان میں سے کسی نے کہا، اس دبلے پتلے نو عمر لڑکے کو جان سے مارنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو خون میں لہو لہان تھے، کپڑے پھٹ چکے تھے، چہرہ اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرم پٹی کرتے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں اسی لیے منع کیا تھا۔ بولے، میں کل پھر جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے کہا، نہیں، بس مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ناظرین، جب مکے میں مشرکین کے جور و ستم اپنے انتہا کو پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ 5 نبوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں 12 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ ہجرت کی، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ کچھ عرصہ وہاں رہ کر قریش کے قبول اسلام کی غلط اطلاع پر واپس آئے، لیکن پہلے سے ابتر حالات دیکھ کر واپس حبشہ چلے گئے اور پھر تیسری بار ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواقعات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دی۔ دوستو، قرآن کریم کی تفسیر و تفہیم ان کا خاص میدان تھا، جس میں انہیں اس قدر ملکہ حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قرآن فہمی کی خود گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابن حذیفہ، معاذ بن جبل اور ربی بن کعب۔ دوستو، ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہو کہ قرآن کو اسی کیفیت میں پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا تو وہ ابن ام عبد کی طرح پڑھے۔ دوستو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں
جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہ ہو کہ وہ کہاں اتری اور کس سلسلے میں اتری۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں جس طرح بھی ہو اس تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات میں قیام پذیر تھے کہ ایک شخص ملاقات کے لیے آیا اور کہا، اے امیر المومنین، میں کوفے سے آیا ہوں اور میں نے وہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کا سینہ قرآن سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور اس سے پوچھا وہ کون شخص ہے جس کا سینہ قرآن سے بھرا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اس شخص کا نام عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ سننا تھا کہ فاروق اعظم کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور فرمایا، خدا کی قسم، تمام لوگوں میں قرآن کریم کو جاننے اور سمجھنے والا عبداللہ بن مسعود سے زیادہ کوئی اور نہیں۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا، یہ شخص علم و معرفت سے بھری چھاگل ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن و سنت کا علم عبداللہ بن مسعود پر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں کسی کو نہیں جانتا جو طور و طریق میں ابن مسعود سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد عبداللہ بن مسعود سے زیادہ وحی کا جاننے والا چھوڑا ہو۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ ایک شخص نے کہا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ روز وعظ و نصیحت کیا کریں، تو جواب دیا کہ ایسا کرنے سے مجھے ایک شے روکتی ہے کہ میں تمہیں اکتانا نہیں چاہتا، موقع محل دیکھ کر تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے کہ ہم اکتا نہ جائے نصیحت کرنے میں وقت اور موقع کا لحاظ فرماتے تھے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کو 2 انصار بچوں نے شدید زخمی کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے جب اس تک پہنچے تو اس کی سانس چل رہی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر سوار ہوئے، ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو ہی ابو جہل ہے، آج اللہ نے تجھے خوب ذلیل خوار کیا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا، یہ بتا فتح کس کی ہوئی ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، واقعی اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ دوستو، 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ 15 ہجری میں جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گوشہ تنہائی سے نکال کر محاذ پر بھیجا، اور جب محاذ سے واپس آئے تو انہیں کوفے کا قاضی مقرر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک کوفے کے قاضی، بیت المال کے امیر اور شعبہ تعلیم کے سربراہ رہے۔ اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہیں۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابن مسعود، میں تمہاری بچیوں کے لیے وظیفہ جاری کر دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً کہتے ہیں، امیر المومنین، آپ میری بچیوں کی فکر نہ کریں،
میں نے انہیں تلقین کر دی ہے کہ ہر شب سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے، کبھی اسرت و فاقے میں مبتلا نہیں ہوں گی اور نہ کبھی رزق میں کمی ہوگی۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 32 ہجری میں 63 برس کی عمر میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ بعض روایات کوفے میں تدفین سے متعلق بھی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، اور یہ حصہ دوم ہے۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ جب مشرکین کا ظلم و ستم، قہر و غضب اپنے عروج پر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں کا جینا مشکل کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم حرم کعبہ میں بآواز بلند قرآن کریم پڑھ کر مشرکین کو کلام اللہ سے روشناس کروا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے، لیکن اچانک بڑے جوش سے بولے، یہ کام میں کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ابن مسعود، یہ خطرناک کام ہے، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، کیونکہ تمہارا قبیلہ کمزور ہے اور تمہارے والد بھی نہیں ہے۔ تاہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکے تھے جو کہ اٹل تھا۔ بولے، اے بھائیو، سرفرازی دین میں میرے جان کی کیا حیثیت ہے؟ میں اللہ کے کلام کو ان مشرکین میں روشناس کرواؤں گا، اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ دوسری صبح جب سورج کی کرنیں حرم کعبہ کے طواف میں مصروف تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا دار ارقم سے نکلے، کعبے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ مشرکین کے سردار اپنے صبح کی عبادت کے لیے حرم کعبہ میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صفوں کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے مقام ابراہیم پر پہنچے اور پھر اچانک بآواز بلند سورہ رحمان کی آیت مبارکہ کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین کے کانوں میں یہ غیر مانوس لیکن مسحور کن آواز پہلے مرتبہ پڑی تھی۔ چنانچہ کچھ دیر اس کے سحر میں مبتلا رہے، پھر اچانک